میں ہوں آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ آفس کی دن بھر کی جو مصروفیات ہیں ان میں الجھتے ہوئے اور صرف کام کے واٹس ایپ پڑھنے کے چکر میں بہت سارے واٹس ایپ جو ہیں وہ مجھ سے نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور تھینکس گاڈ اب تو واٹس ایپ پر ایک آپشن آ گیا ہے کہ جتنی بھی آپ کو نوٹیفیکیشنز ملے ہیں تو آپ اس کو الگ سے جو ہے سلیکٹ کر کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشنز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی میرا کچھ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ٹائم بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس اتنے سارے واٹس ایپ وغیرہ پڑھنے کا۔ میرا کام کا طریقہ یہ ہے کہ جو میری ڈائریکٹ ذمہ داریاں ہیں، اولین ذمہ داریاں ہیں، ان کی نوٹیفیکیشنز کے ساتھ میں نے رنگ ٹون لگا رکھی ہے تو وہ مجھ سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، آبویسلی کام کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے علاوہ کنسٹرکشن کا میرا کام ہے تو رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کنسٹرکشنز کی، جو بھی ٹاسک پورے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی ویڈیوز جاری ہوتی ہے، کنورسیشنز چل رہی ہوتی ہیں، اکاؤنٹس اور یہ سب کچھ، تو اس میں تو پھر میں نے خاص طور پر الرٹس لگا رکھے ہیں۔ ہوا یہ کہ بہت ہی کام کا میسج آیا عادل تنویر صاحب کی طرف سے، بہت فیمس یوٹیوبر ہیں، کئی چینلز ہیں ان کے، ایک ان کا عادل تنویر کے نام سے تو یوٹیوب چینل ہے ہی جو کہ ان کا اپنا نام ہے، اس کے علاوہ اردو کتاب، جمبو ٹی وی اور عرب اردو نیوز چینل ہے، بڑی ہی اچھی معلومات ہوتی ہے، اچھی تحقیق ہوتی ہے اس میں، بہت اچھا لگا لہجہ اور بڑی نیکی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ واضح طور پر وہ بتاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی خوبیوں کے باعث ہی ان کا چینل بہت مقبول ہے، لوگ ان پر نہ صرف توجہ دیتے ہیں بلکہ ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ میں ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ ان کو بہت پسند کرتی ہوں، ان کے کام کو بہت سراہتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ان کی فطری عاجزی ہے اس کے تو کیا کہنے۔ تو جناب آج انہی سے ہیں میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں، وہ جدہ آئے تھے، کہاں کہاں سعودی عربیہ میں گئے، کیسا سعودی عربیہ کو پایا، یہ سب باتیں ہم نے ان سے پوچھی ہیں آپ کے لیے۔ ہوا یوں کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پر یہ طے ہوا کہ یمز لاؤنج میں ہی ملاقات کر لی جائے، تاکہ جو اردو بولنے والے جو جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں عادل تنویر صاحب کے، ان کے لیے اس جگہ تک پہنچنا آسان تھا، کیونکہ زیادہ تر اردو بولنے والے عزیزیہ اور رحاب وغیرہ میں ہی رہتے ہیں۔ تو پھر بالکل لاسٹ مومنٹ میں ہی عادل تنویر صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پہ جو ہے اپنی یمز لاؤنج کی لوکیشن جو ہے وہ اناؤنس کی، اور اس وجہ سے بہت سارے ان کے فینس جو ہے وہ ان سے ملاقات نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بہت دیر میں دیکھی۔ السلام علیکم، یہاں سعودی عربیہ آپ تشریف لائے کتنے دن ہو گئے؟ سعودی عربیہ میں اوورآل مجھے 2 ویکس ہو گئے۔ تو 2 ہفتے سے کہاں کہاں آپ گھومتے رہے؟ 2 ہفتے میں دمام میں رہا، الجبیل میں کچھ عرصہ گزارا، مکہ میں، پھر مدینہ میں، اور اس کے بعد دوبارہ ابھی مکہ میں، جدہ میں آج کا دن ہے، اور انشاءاللہ 2 دن بعد روانہ۔ تو کیسا لگا آپ کو؟ ارے سعودی عربیہ فرسٹ ٹائم آیا ہوتا تو شاید یوں لگتا کہ آپ کے اوپر وہ صرف ایک ہوتی ہے نا، جیسے مکہ اور مدینہ کی ہی ایک چھاپ رہتی ہے اور آپ صرف اس کے باہر نہیں دیکھ پاتے، لیکن میں نے وہ بھی انجوائے کیا، اپنے آپ کو سیراب کیا، لیکن میں چونکہ یہاں پہ کام کر کے گیا ہوں تو مجھے تو وہ ہر روڈ میں وہ اپنی پرانی یادیں نظر آتی ہیں۔ میں جب کیسے بھائی لوگ کے ساتھ آ رہا تو میں بتا رہا تھا ادھر حارث البطنی ہے، ادھر ڈرائیونگ اسکول ہے، یہاں سے میں نے بنوایا، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ بچپن میں جس جگہ وقت گزارا ہو اور وہاں کوئی 20 سالوں کے بعد جائیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے یہ ویسا ہی لگا کہ میرا مطلب کہہ لیجئے کہ وہ جو جوانی کی عمر تھی شروع ہو رہی تھی وہ یہاں گزری 4 سال، اور الحمدللہ مجھے تو ایک تازگی ہو گئی، جیسے بچپنے کی کچھ یادیں جو ہیں وہ واپس پڑ گئی۔ پہلے آپ آئے تھے اور اب میں کیا فرق نظر آیا؟ فرق بہت نظر آ گیا، بہت اچھا ڈیولپ ہوا، اور خاص بات کروں کہ ویمن امپاورمنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی۔ میں دمام ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا، جدہ پہ دیکھا، خواتین زیادہ نظر آ رہی ہیں، اور وومن ڈرائیونگ کا میں ہمیشہ سے ولاگز میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، تو یہ کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں جن کو دیکھ کے مجھے اچھا لگا، اور ایک وش ہے کہ سعودی عربیہ اور ترقی کرے، اور فلیکسیبلٹی بھی ڈیفینیٹلی لوگوں کے لیے ہوئی ہوگی۔ اور اس دفعہ زیادہ اچھا تو یہ لگا کہ میں پہلے جب تھا تو میں ایک ورکر تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، صرف اس کی کمپنی والے جانتے تھے، لیکن اب جیسے آپ جیسے احباب اور یہاں پہ جو بزرگ احباب ہیں جن کا میری عمر سے زیادہ تجربہ ہے صحافت میں، تو وہ مجھے کہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں، تو میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں اندر سے، بس یہی میری فیلنگ ہے۔ آپ جب یہاں پہلے رہتے تھے اس طرح سے کیفیز نہیں تھے، میل ملاقات کے لیے کوئی اس طرح کے اہتمام نہیں تھے، یہاں پر آپ یمز کیفے میں آئے، آپ نے ایٹماسفیئر دیکھا، تو بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، یہ پہلے تو مطلب ایسے اکٹھے ہونا تو بہت دور کی بات ہے کہ ہمیں اگر کسی درخت کے اوپر کوئی کالا کپڑا لٹکا ہوا بھی نظر آ جاتا تھا تو ہم جلدی سے دور چلے جاتے تھے کہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے، مطلب وہ اتنا ایک ڈیفرنس رکھنا نا، ہم ڈرتے رہتے تھے کہ ہم کہتے تھے بھائی قانون سخت ہے، تو لیکن ابھی یہ فلیکسیبلٹی ماشاءاللہ سے آپ ہیں، فیملیز آئی ہیں،
تو ایک بڑے اعتماد اور احترام کے رشتے کے ساتھ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو یہ تبدیلی بھی بہت خوشگوار اور اچھی لگی مجھے. اور یمز کیفے ان کا شکریہ احباب کا, انہوں نے اتنی محبت دکھائی اور ہمیں انڈور میٹنگ کا موقع دیا, ورنہ ہم ظاہری بات آج آؤٹ ڈور جانے والے تھے تو ٹھنڈ سے ذرا شاید انکمفرٹیبل رہتے ہیں. تو بڑا فلیکسیبل ہو چکا ہے, جو باتیں آج سے 5 سال پہلے نہیں کی جا سکتی تھی آج ہو رہی ہیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اس کو مزید ڈیفینیٹلی گورنمنٹ فلیکسیبلٹی دکھائے گی اور لوگ بھی آزاد ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو ایسے کنٹرول ہونا چاہیے کہ لوگ آزادی کی بات بھی کریں اور کسی کی عزت پگڑی نہ اچھالیں اور سسٹم کو خراب نہ کریں. گزشتہ دنوں یہاں بارش ہوئی, اس پہ بہت سے لوگوں نے جو ہے ایسا پھیلایا کہ جیسے بہت بڑا سیلاب آ گیا ہے یا بہت نقصان ہو گیا ہے. پرانی بھی ویڈیوز تھی وہ بھی اس کے ساتھ ملا کے اور نہیں ملا کے وہ کیا. تو اب اس سے کیا لوگوں کے اندر جو خوف و حالات پیدا ہوا. بہت سی کال آئی باہر سے کہ میں نے سنا کہ جدہ میں جو بڑی بارش ہوئی ہے اور بہت نقصان ہوا ہے, لوگ کافی ڈیڈ ہوئی ہیں. کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا. تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا تھا, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ یہ سوال کہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا, میرا خیال ہے یہ لوگ تو بہتر جانتے ہیں. یہاں بھی اگر آپ بات کریں تو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ جانتے ہیں. لیکن اس پہ 2 طرح کی ویڈیوز ہیں. ایک تو آپ اس حوالے سے حالات حاضرہ سے آگاہ کریں کہ لوگ محتاط رہیں, بارش میں نہ نکلیں, غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور اصل صورتحال جان سکیں. جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ جو کہتے ہیں جی جدہ میں قیامت آ گئی, جدہ ڈوب گیا اور 100 بندے وہ کہتے ہیں جی جان سے گئے, تو وہ تو جھوٹ ہے نا سیدھا سیدھا. تو ان لوگوں کا اور اس میں زیادہ تر سعودی عربیہ میں ہیں بھی نہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اس طرح کا. وہ پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں اس طرح. تو وہ تو شاید ان کا حل یہ ہے کہ آڈینس دیکھنے والی سمجھدار ہے, وہ دیکھنا بند کر دے تو وہ جھوٹ بولنا بند کر دیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے سنسیشنلزم پیدا کیا گیا ہے, جھوٹ پیدا کیا گیا ہے اور اس کو اس طرح دیکھا بھی زیادہ جاتا ہے. اگر ہم جھوٹ کو دیکھنا چھوڑ دیں اور جذبات ابھارنے والی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو وہ خود بخود بند ہو جائیں گی. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. میں نے 2 سال یہاں پہ ہاؤس ڈرائیور کے طور پہ کام کیا, پرسنل ڈرائیور, اور 2 سالوں میں نے اپنی جو مادام ہیں ان کے لیے گاڑی چلائی. تو وہ ہمیشہ میں نے فیل کیا کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. وہ مطلب چپ چپ کال آ گئی, آہستہ آواز میں بات کرنا, ایون کہ اپنے شوہر سے بات کرنی ہے تب بھی بڑا آہستہ. تو میں اس کو فیل کیا کرتا تھا کہ میرا دل کرتا تھا میں یہاں پہ ایک پردہ لگا لوں اپنی سیٹ کے پیچھے, پورا ایک پردہ کر لوں تاکہ یہ مکمل آزادی کے ساتھ بیٹھیں, کمفرٹ رہے. تو جب یہ خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت ملی ہے تو میرا خیال ہے اس سینس میں مجھے وہ لگتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے کہ وہ کمفرٹیبلی گاڑی چلا کے جا رہی ہیں, ساتھ میں اکیلی ہیں, بچے ہیں یا گھر والا ہے. تو وہ ایک اچھا پہلو اس سے ڈیولپ ہوا. تھینک یو سو مچ. ویلکم. بہت بہت شکریہ. عادل تنویر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پھر دوبارہ سعودی عربیہ تشریف لائیں گے اور پھر کریں گے سعودی عربیہ کی سیاحت اور آپ کو بہت ساری معلومات پہنچائیں گے وہ ڈائریکٹلی. تو جناب میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی پھر کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. سو چل دین مع السلامہ, بائی بائے.